بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہی ہم آپ کے لیے بڑی ڈیفرنٹ ساری مزے کی ریسیپی لے کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سردیاں بہت زیادہ شدت سے ہیں، تو بس دل کرتا ہے کوئی فرائی چیز ہو، چٹپٹی ہو، مزہ آئے۔ تو آج ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں سبزیوں والے کباب۔ سب سے پہلے ہم نے لیا ایک پیاز، اس کو ایسے چاپ کر لیا ہے، اور اس میں ہم نے ڈالا صرف 1 چمچ آئل کا، لیس آئل میں نہ تو آپ کو فیٹ زیادہ ہو اور نہ ہی آپ ہیلدی ہوں، زیادہ سے موٹے موٹے ہوں۔ ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں ڈالا ہے 2 کلوز لیے ہیں، ان کو ہم نے ایسے کرش کر لیا ہے، اور اس کو بس گلابی سا کرنا ہے، اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 2 گاجریں ہیں، یہ بڑے ذرا سائز کی تھیں، اور ہم نے ان کو کر لیا ہے موٹا موٹا کدوکش۔ ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ان کو بھی بس تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کدوکش ہے تو یہ جلدی گال جائیں گی۔ ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں ڈالی ہے آدھی شملہ مرچ، اور یہ بھی بس ہم نے سوتے ہی کرنی ہے، اس کو بھی زیادہ پکانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اب ہم نے ڈالی ہے آدھی بند گوبھی، یہ ہم نے اس میں ڈال کے اس کو بھی ہلکا سا بس فرائی کرنا ہے، بس اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تاکہ، اور اس کو زیادہ پکائیں گے تو سبزیاں یہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں گی، اور ہمیں ان میں پانی نہیں چاہیے، یہ ڈرائی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جلدی گل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا، اس کو ہم نے فرائی کر لیا، اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے وہ چلی سوس، ہم نے 1 ٹیبل سپون ڈالنا ہے، یہ میں نے سرکہ ڈالا ہے، یہ بھی میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالنا ہے۔ سویا ساس بھی ہم اس میں صرف 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے، اور جو ہوتی ہے کالی مرچ، وہ بھی ہم 1 ٹی سپون ڈالیں گے، باقی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے دیکھ لیں کون سا چیز آپ نے کتنی ڈالنی ہے، اور جو نمک ہے وہ بھی ہم نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے، آپ بھی اس کو بھی آپ ذائقے کے حساب سے دیکھ لیں کہ وہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان کو، کیونکہ یہ چائنیز ٹائپ ہمارے کباب بنیں گے، بہت مزے کے اور ڈیفرنٹ سا ان کا ذائقہ ہوگا، تو ان کو ڈال کے جو ہم نے ساسز ڈالی ہیں، اب ان کا پانی بھی جو ہم نے وہ خشک کر لینا ہے۔ نمک اس لیے ہم نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ ساسز میں بھی تھوڑا سارا سالٹ ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کالی مرچ میں نے آپ کو بتایا تھا 1 ٹی سپون اب اس میں ڈال دی ہے۔ اگر آپ زیادہ مرچیں کھانا پسند کرتے ہیں، آپ اس میں سبز مرچ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بچے اتنی زیادہ مرچیں وہ کھانا پسند نہیں کرتے، تو پھر اس میں ہم نے سکپ کر دیا، منہ میں آئے تو وہ مائنڈ کرتے ہیں۔ اب ہم نے ابلا ہوا چکن لیا ہے 250 گرام، 1 پاؤ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کو بھی ہم کر دیں گے اچھی طرح مکس۔ زیادہ پکانا نہیں ہے، یہ تقریباً 4-5 منٹ لگے تھے، اور یہ سارا کچھ مکسچر ہمارا یہ ریڈی ہو گیا تھا۔ بس اس کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ پکا تو ہوا ہے چکن، پہلے ہی ابلا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سبزیوں کا بھی تقریباً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی جو ہم نے وہ ساسز وغیرہ ڈالی تھیں ان کا خشک ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچے سبزیاں تو شوق سے نہیں کھاتے، ایسے بنا کے دیں ان کو، بہت ڈیفرنٹ اور مزے کا ذائقہ لگتا ہے، اور وہ بڑے شوق سے یہ کھائیں گے۔ بیٹر کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا تو اس شیپ میں آ گیا تھا۔ اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ہم نے اس میں 2 آلو بھی ڈال کے تو ابلے ہوئے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے تو اس کو مکس کر لیا تھا، اور اب ہم اس کے کباب بنائیں گے چھوٹے چھوٹے، اور اس کے اندر اگر آپ کے گھر چیز ہے تو آپ ڈالیے گا، ضروری نہیں، ورنہ ویسے ہی آپ ان کو پکڑ کے بال بنا لیجئے گا۔ یہ تو میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے ڈال دیا، اگر نہ بھی ہو تو آپ نے ویسے ہی اس طرح کا گول کر کے کباب بنا لینے ہیں۔ ٹھیک ہے اس طرح یہ ہمارے کوئی 15-16 جو کباب ہیں وہ بن گئے تھے، اور میں نے ویسے ان کا سائز بھی بڑا رکھا تھا، آپ اپنے حساب سے ان کا سائز بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو آلو تھے ابلے وہ میں نے 2 ڈال کے اس کے اندر مکس کیے ہیں، اور اس طرح میں نے سارے کباب بنا لیے۔ تو میرے بھی یہ ویسے چیز کے ساتھ بھی 16 بنے تھے، لیکن آپ اگر ان کا سائز چھوٹا رکھیں گے اور یہ آپ کے زیادہ بن سکتے ہیں، ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، اور جب دل چاہے آپ ان کو نکالیں اور ان کو فرائی کر کے اگر مہمان وغیرہ آ جائیں یا بچوں کے لنچ وغیرہ میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے سارے کباب بنا لیے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے، فوراً یہ تقریباً 10-15 منٹ میں یہ ریسیپی تیار ہو گئی تھی۔ سبزیاں کو ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 5-10 منٹ زیادہ، مطلب ان کو کاٹنے میں، پکانے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگا ہے، بہت انسٹنٹ یہ آپ کی ریسیپی ہے۔ یہ سبزیوں کے کباب بچے بڑے شوق سے کھائیں گے، اور آپ کی سبزیاں بھی وہ کھا لیں گے، ویسے تو وہ سبزی پکائیں تو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا۔
اب ہم نے 2 چمچ میدے کا لیا ہے، اس میں ہم نے جی بیٹر پانی ڈال کے نا اتنی اس کی کنسسٹنسی والا نا یہ ہم نے بیٹر تیار کر لیا۔ کڑھائی میں ہم نے آئل لیا ہے، ہم نے بہت زیادہ آئل نہیں اس میں یوز کیا ہے۔ اب ہم اس کو کریں گے ڈیپ فرائی، کیونکہ اس میں ذرا یہ بالز ہیں تو یہ چٹپٹی سائڈ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ذرا ٹائم لگے گا دونوں سائڈ سے، تو ان میں ذرا آئل تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہم نے لے لیے تھے بریڈ کرمز، اور ان میں ہم نے اس طرح پھر کوٹنگ پہلے ہم نے میدے والے گول میں کی ہے، پھر ہم نے جی اس کو بریڈ کرم کے ساتھ کوٹ کیا ہے۔ جو اس طرح ہی ہم نے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی میں دوسری طرف ہی کر کے تو اس میں ڈالتی جاؤں گی۔ ایسے ہی سارے بالز جو ہے نا بس آپ نے ڈالتے جانے ہیں، بہت زیادہ اوور کوک کرنا نہیں ہے۔ سبزیاں بھی ہماری گلی ہوئی ہیں، سارا پکا ہوا، بس ان کا کلر جو ہے نا وہ گولڈن براؤن ہو تو آپ نے ان کو نا نکال لینا ہے، اور ان کو چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کا دل کرے تو سرو کریں۔ بڑے مزیدار سے سبزیوں کے کباب تیار ہوں گے، ان کو بنائیے گا، ان کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر بھی کریے گا، اور اپنی ریسیپیز یہ بنا کے ٹرائی ضرور کریے گا۔ آپ پھر یاد کریں گے کہ کتنے مزے کے یہ کباب بنے تھے۔ اس طرح جی بس اور 2-3 میں ڈالوں گی، پھر جب مجھے لگے گا کہ ان کا کلر چینج ہو گیا تو میں ان کا نا سائڈ چینج کر دوں گی۔ اور یہ میں نے نا لو ٹو میڈیم جو ہے نا فلیم ہے، اگر زیادہ ہائی کروں گی تو وہ فوراً کلر چینج ہو جائے گا، تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا کرسپ، اس طرح یہ بڑے کرسپی باہر سے اور بڑے مزے کی ان کی کوٹنگ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب ہم ان کا اس طرح کلر ایک سائڈ سے یہ بن گئے ہیں، کلر چینج ہو گیا، اب ہم ان کا یہ سائڈ چینج کر دیں گے۔ ایسے ہی دوسرے سارے کباب بھی کر لیں گے، اور تھوڑی دیر بعد یہ تقریباً بس یہ تیار ہونے والے، جب یہ سائڈ جو ہے پک جائے گی، ایک تو سائڈ پوری ریڈی ہو گئی ہے۔ اب یہ سارے کباب کی میں سائڈ چینج کر رہی ہوں، آپ بھی ان کو ایسے ہی بنائیں، اور ہمیں دعا میں یاد کریے گا۔ کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے ہی، کہ چلے اگر ہم نے کچھ نیا بنایا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی بنائیں تو اچھا کیا کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے یا شیئر کریں گے تو دوسرے کے لیے بھلائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب ہمارا بن گیا ہے۔ بچوں کے سکول سٹارٹ ہونے والے ہیں، یہ بنا کے رکھیں، ان کو لنچ میں بنا کے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے کباب تقریباً ریڈی ہونے والے ہیں، ان کو ہم کریں گے ڈش آؤٹ اور کریں گے جی سرو۔ ان کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھاؤں گی یہ کتنا زبردست سا پکے گا، اور جو بس دیکھتے ہی منہ میں پانی آپ کے آ جائے گا کہ یہ کیسا یمی سا بنا ہے۔ کوئی اس میں مہنگی چیزیں نہیں یوز کی، عام جو آج کل سیزنل ویجیٹیبل ہیں وہ ہیں، چیز آپ کی مرضی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا دل کرے تو ڈالیے گا، نہیں تو ویسے بھی یہ بڑے مزے کے بنیں گے۔ چائے کے ساتھ ان کو سرو کیجئے گا یا ویسے کھائیے گا، اور دعائیں بھی دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کرے۔ یہ دیکھیں جی کیسے ہمارے چیزی سے بال بنے ہیں، نظر آ رہی ہے آپ کو چیز؟ واہ جی، بس ان کو کھانا ہے، اور آپ نے ہمارے لیے دل سے دعائیں نکالنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی جی، آپ سب کے لیے بھی بہت خوشیاں، بہت آسانیاں، ڈھیروں دعائیں۔ اللہ حافظ۔